پر زرگام خان کو مٹھیاں بیندھے تھے۔ عقیدت نے نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ بڑھا کر زرگام خان کے ہاتھ کو تھاما۔ زرگام پلیز لالا کی بات مان لو، کل بھی تو کرنا ہے نہ تو آج ہی۔ زرگام خان کی نیلی وحشت لیے آنکھوں میں اپنی سبز نگینوں جیسی آنکھیں ڈالتے نرم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے اسپاٹ نظروں سے عقیدت کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے نزو کر ہو بدلتے پرور شاہ خان کو دیکھا۔ ایک نظر دور کھڑی اپنی ماں کو دیکھ زرگام خان نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ پہلے جب تم سے ملنا تھا تب تمہارے دوسرے بھائی نے شکل بگاڑ دی، اب جب تمہاری روح میں شامل ہو کر تمہیں اپنا بنانا تھا تب اس سالے نے شکل بگاڑ دی، میری گولڈن نائٹ کا ستیہ ناش کر دیا۔ اور تم کہہ رہی ہو میں اس ہر کے بچے کا نکاح کروا دوں اپنی بہن سے؟ عقیدت کی جانب جھکتے دبے دبے لہجے میں اگڑا کر کہا تو عقیدت نے ہونٹ کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر زرگام خان کے وجیہ چہرے پر نیلے نشانوں کو دیکھا۔ مجھے ہر حال میں یہ شکل قبول ہے، کروا دو نکاح۔ ان کے مسیح سے جان چھڑوا کر سکون سے گولڈن نائٹ بھی منا لینا اور ہنی مون پر بھی سب سے چھپ کر کہیں دور چلے جائیں گے۔ محبت بڑے لہجے میں سرگوشی کرتے چور نظر سے ہدایت شاہ کو دیکھا جو نظر جھکائے زمین کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ لالچ دے رہی ہو مجھے خان کی جان؟ عقیدت کی ہتھیلی پر اپنے انگوٹھا رب کرتے ہمار آلودہ لہجے میں سرگوشی کی۔ عقیدت کے چہرے پر اپنے بھائی کے نکاح کے لیے خوشی کے بکھرے رنگ دیکھ زرگام خان کو اپنے رگوں پہ میں سکون سریت کرتا محسوس ہوا۔ بیویاں شوہروں کو ایسے ہی مناتی ہیں۔ زرگام خان کے بے لگام ہوتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کی مٹھیوں میں قید کرتے شرمائے لجائے لہجے میں سرگوشی کی تو زرگام خان کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہوا۔ عقیدت کا یہ روپ زرگام خان کے دل میں بری طرح ہلچل مچا چکا تھا۔ اب بدلتا نہیں مسز زرگام، اور بیویاں شوہروں کو منانے کے لیے اور بھی بہت کچھ کرتی ہیں، وہ میں تمہیں روم میں جا کر تفصیل سے بتاؤں گا، پہلے اس جن سے جان چھڑوا لوں۔ عقیدت کے بالوں کو کان کے پیچھے اڑے سے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ نکاح تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے ہدایت شاہ، مگر رخصتی میری بہن کی مرضی سے ہوگی۔ زرگام خان کے سخت لہجے پر ہدایت شاہ نے نظریں اٹھا کر زرگام خان کو دیکھا۔ تم نکاح کروانے والے بنو، جب نکاح کے بعد تمہاری بہن میری بیوی بن جائے گی تب اس کی مرضی بھی میری مرضی کے مطابق بدل جائے گی، اس لیے زیادہ دور کی نہ سوچو۔ ہدایت شاہ کے کنے اچکا کر کہنے پر زرگام خان نے گھور کر عقیدت کو دیکھا۔ جیسے کہہ رہا ہو اپنے بھائی کی حرکتوں کو دیکھو، جس پر عقیدت نے منہ بسوڑ کر زرگام خان کو دیکھتے التجائی نظر سے ہدایت شاہ کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جبکہ اس سارے معاملے میں مقدس بیگم خاموش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی ان کے بولنے پر ساری گیم ان پر ہی الٹ جائے گی، اس لیے وہ خاموشی سے دور کھڑی آگے کا لاحق عمل تیار کر لیتی۔ جبکہ زرگام خان کی اجازت دیتے ہی ہدایت شاہ کے آدمی نے نکاح خواں کو اندر بھیجا، اور اگلے 15 منٹوں میں پلوشہ کی حالت کو یکسر نظر انداز کرتے ہدایت شاہ اسے اپنے نام کر چکا تھا۔ اگر آج یہ نکاح نہ ہوتا تو یقین مان لو زرگام خان میں خالی ہاتھ واپس جانے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس حویلی سے پھر جنازے ہی اٹھتے تھے، پہلے تمہاری ماں کا جس نے مجھے میری محبت سے دور کیا، دوسرا تمہاری بہن کا جس نے اپنے ڈیڈ کی نظر ہدایت شاہ کی محبت کو کیا، اور تیسرا جنازہ ہدایت شاہ کا اٹھا اپنی محبت ہار جانے کے غم میں۔ زرگام خان کے سامنے کھڑے ہوتے سرد سپاٹ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے بنا کوئی جواب دی عقیدت کی جانب رخ کیا۔ ارمغان کے پاس جا رہا ہوں میں، پلوشہ کے پاس سے رک جانا آج کی رات تم۔ زرگام خان کے سپاٹ لہجے پر عقیدت نے جٹ سر اس بات میں ہلایا تو زرگام خان ایک تیز نظر ہدایت شاہ پر ڈالتا پلوشہ کے جھکے سر ہاتھ رکھ کر پیار دیتا لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لالا یہ بہت غلط حرکت تھی، جو بھی تھا آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، عقیدت نے تاثر سے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ایک نظر صوفے پر سر جھکائے بیٹھی پلوشہ کو دیکھا۔ آگے بڑھ کر پلوشہ کا ہاتھ نرمی سے تھامتے وہاں سے نکلتی چلی گئی، جبکہ ہدایت شاہ کی مسکراتی نظروں نے دور تک پلوشہ خان کا پیچھا کیا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ عقیدت کو کہنا شرافت اپنے شوہر کے کمرے میں جائے، میں فریش ہو کر اپنی بیوی سے ملنے آنے والا ہوں۔ حوریہ کی جانب رخ کرتے سخت لہجے میں کہا تو حوریہ شاہ نے آنکھیں گھما کر ہدایت شاہ کو دیکھا،
اور بنا کوئی جواب دیے منہ بسورتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ سب کے امتسال بامشکل مسکرانے کی کوشش کرتے ہدایت شاہ کو دیکھتی بھاگنے کے انداز میں وہاں سے 9 دو 11 ہوئی۔ اب لاؤنج میں صرف مقدس بیگم اور ہدایت شاہ رہ گئے تھے۔ لاؤنج میں لگی گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز پر ہدایت شاہ کے ہونٹوں پر پورے اسرار مسکراہٹ رنگ گئی۔ میری بیوی سے دور رہنا، برا وقت تو تمہارا شروع ہو گیا مقدس بیگم، تمہارا گناؤنا روپ جاننے کے بعد بھی میں نہیں چاہتا کوئی اور اس سے واقف ہو، مگر اگر غلطی سے بھی میری بیوی کو اپنی کسی سازش کا شکار بنایا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میری بہنوں اور ان کی خوشیوں سے 100 فٹ دور رہو۔ مقدس بیگم کے روبرو کھڑے ہوتے طبع لہجے میں گڑا کر کہا تو مقدس بیگم کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ کیا کہنا چاہتے ہو، کیا جان گئے ہو؟ آپ نے اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر زبان پھیرتے گھبرا کر پوچھا تو لاؤنج کی خاموشی میں ہدایت شاہ کا دلکش قہقہ گونجا۔ مقدس بیگم کو بنا جواب دیے لمبے لمبے ڈگ بڑھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ سب کے مقدس بیگم نے پریشانی سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دن بعد ہدایت شاہ کے علاوہ کسی اور شخص کا تصور ہی سہانا روح تھا۔ وہ ہدایت شاہ کی جان بچانے کی خاطر اتنا بڑا قدم اٹھا تو چکی تھی، مگر وہ کیسے کسی اور کی ہو سکتی تھی؟ وہ جو مکمل طور پر ہدایت شاہ کی بان کر اس کے نام سے منسوب ہو کر اس کے سامنے جانا چاہتی تھی، وہ کیسے کسی اور کا حال تھام کر ہدایت شاہ کا سامنا کر سکتی تھی؟ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس شخص کے لیے پلوت شاہ خان کا اس کا ہونا یا نہ ہونا اہمیت رکھتا ہے یا نہیں، مگر پلوت شاہ خان کے لیے تو اس کا سب کچھ ہدایت شاہ ہی تھا۔ بیڈ پر اونڈے منہ لیٹی ہچکیوں سے روتی ہوئی قسمت کی اس ستم ظریفی پر ماتم کے نہ تھی۔ سانس سینے میں اٹک رہا تھا، دھڑکنیں سست پڑ رہی تھی، اور پلوت شاہ خان کی یہی دعا تھی کہ ہدایت شاہ کے علاوہ کسی اور کا ہونے سے بہتر ہے ان بے معنی سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے۔ تبھی کمرے کی خاموش فضا میں موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز گونجی، جسے سن پلوت شاہ نے اپنے کانوں پر سختی سے ہاتھ رکھ لیے۔ فی الحال وہ کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، دل بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی اس کا دل کس قدر تکلیف میں ہے، وہ دھاڑے مار مار کر رونا چاہتی تھی، مگر وہ رو نہیں پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا ہے کہ تکلیف کی شدت سے دل پھٹ جائے گا۔ وہ منت کرنا چاہتی تھی اپنی ماں کی کہ وہ ہدایت شاہ سے رشتہ توڑ سکتے مگر کسی اور کی نہیں ہو سکتی، مگر وہ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی۔ دل میں ڈر تھا کہ اگر مقدس بیگم نے کہہ دیا کہ اس کے بھائیوں نے ہدایت شاہ کو کچھ کر دیا ہے تو وہ کیسے برداشت کرے گی۔ ابھی وہ اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ ایک بار پھر سے موبائل کی چنگھاڑتی آواز گونجی۔ کال کرنے والا کوئی مستقل مزاج ہی تھا۔ تکیے سے چہرہ اٹھاتے، نم بھیگی نیلی آنکھوں کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے، گردن ترچھی کر کے سائیڈ ٹیبل پر پڑے موبائل کو دیکھا۔ گلے میں آنسو کا گولا اٹکتا سا محسوس ہوا۔ خشک پڑتے ہونٹوں کو زبان سے تار کرتے اپنے وجود کو گھسیٹنے کے انداز میں آگے کرتے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ ٹیبل سے موبائل کو اٹھایا۔ موبائل پر چمکتے جان لالا کے الفاظ کو دیکھ کے آنسو پلکوں کی بار توڑ کر رخساروں پر بہہ نکلے۔ زرغام اور آئسان عمران خان کو چھوٹے خان کہہ کر بلاتے تھے۔ سب کے امتسال اور پلوت شاہ کی تو اپنے لالا اور چہیتے لالا میں جان تھی۔ امتسال کو کوئی کام ہوتا عمران خان سے تو وہ اسے جان لالا کہتی تھی، جس پر عمران کافی چڑھتا بھی تھا، اسی لیے امتسال نے اپنے اور پلوت شاہ کے موبائل میں عمران خان کے نمبر کو جان لالا کے نام سے سیو کیا ہوا تھا۔ اپنے نازک گلاب سی پنکھڑیوں جیسے پھڑ پھڑاتے ہونٹوں کو بری طرح سے کچل دے، دھندلی آنکھوں سے اسکرین پر نظر آتے عمران خان کی مسکراتی تصویر کو دیکھا۔ پوخت کی نظروں میں تو گری تھی، مگر وہ ساری عمر کیسے اس شخص کے سامنے نظر اٹھا سکے گی جس نے چھوٹی بہنوں جیسے لاڈ اٹھائے تھے۔ السلام علیکم، اپنے آنسوں پر باندھ باندھ کر بامشکل ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں سلام کیا تو دوسری جانب عمران خان جو غصے میں بڑا بیٹھا تھا اور پلوت شاہ کی اچھی خاصی کلاس لینے کا سوچے ہوئے تھا، پلوت شاہ کی نم بھیگی آواز سن کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو پلوت شاہ، میں نے ہمیشہ تمہیں اپنی چھوٹی بہن سمجھا۔ تم نے جو بھی بکواس کی ہے اس کے بعد میرا دل تو تمہیں اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کو چاہ رہا ہے، مگر لاکھ روکنے کے باوجود بھی لہجے میں سختی دہرائی تو عمران خان نے بامشکل خود ضبط کیا۔ نکاح تو تم سے میں کسی صورت نہیں کروں گا، پھر اس کے لیے چاہے مجھے خود مرے یا تمہیں مارنا پڑے، تو اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال ہی دو، اور جس نے تمہارے دماغ میں یہ فطور بڑھا ہے اس سے دور رہو۔ اور اگر تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ ہدایت شاہ کوئی
بہت ہی رحم دل اور مسیحا ٹائپ بندہ ہے تو تب بھی اپنی یہ غلط فہمی جلدی دور کر لو۔ وہ مسیحا اور رحم دل بے سہاروں، غریبوں اور یتیم لوگوں کے لیے ہے۔ لوگوں کے آپریشن تو وہ جان بچانے کے لیے کرتا ہے نا، ہمارا اس نے جان سے مارنے کے لیے کر دینا ہے۔ تم نہیں بتانا چاہتا، ابھی مت بناؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، مگر میری بات کان کھول کر سن لو، اس کے بعد اپنی چونچ باندھ رکھنا۔ یہ نکاح نقلی ہوگا، صرف اور صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے، جب تک ہدایت لالا نہیں آ جاتے۔ اس کے بعد اگر تم ان کے سامنے یہ بات کہہ دو گی کہ تمہیں ان سے شادی نہیں کرنی، تو میں مان لوں گا کہ تم سچ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ آئی بات سمجھ؟ سرد سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا تو پلوشا خان نے بے سادہ سا بات میں ہلایا۔ ابھی وہ آگے سے کوئی جواب دے دیا، عمران خان فون رکھ چکا تھا۔ سب کے پلوشا خان کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھی تھی۔ ہدایت سامنے ہوگا تو وہ کیسے اسے کہہ سکتی تھی کہ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ تو ہدایت شاہ کا ہاتھ تھام کر یہاں سے دور چلی جائے گی، جہاں کوئی دشمنی کسی نفرت کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ نکاح ہوا نہیں آئے گا۔ نکاح پروانے آئسان کو ہاتھ میں نکاح نامے تھامے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ مقدس بیگم نے حیرت سے پوچھا تو آئسان نے ابرو اچکا کر سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھا۔ آپ کو نکاح سے مطلب ہے یا نکاح سے؟ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو مقدس بیگم نے گڑبڑا کر آئس خان کے سپاٹ چہرے کو دیکھا۔ مجھے کیوں کسی سے مطلب ہوگا؟ میں تو بس اسی لیے کہ نکاح کون پر۔ ابھی مقدس بیگم اپنی بات مکمل کرتی کہ آئسان سر جھٹکتا سائڈ سے ہوتا صوفے پر سر جھکائے دوپٹے کا گھونگھٹ اوڑھے بیٹھ پر وشا کی جانب بڑھا۔ ارمغان کافی غصے میں ہے اور اپنا غصہ وہ نکاح پر بھی نکال چکا ہے۔ پلوشے بیٹا یہ آسان کر دو، مقدس بیگم کو جواب دیتے پلوشا کے سر ہاتھ رکھتے نرم لہجے میں کہا تو پلوشا نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پین تھام کر جہاں جہاں آئسان کہتا گیا وہ سائن کر لیے۔ مبارک ہو، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پلوشا کے سر پر پیار دیتے ایک قہر بڑی نظر وہاں کھڑی تینوں عورتوں پر ڈالتا سر جھٹکتے روم سے باہر نکلا۔ جبکہ مقدس بیگم نے نکاح ہو جانے کی خوشی میں یہ تک بھی نہ دیکھا کہ آئسان کے ہاتھ میں موجود نکاح نامے اصلی ہے بھی یا نہیں۔ ارمغان خان کی بات مکمل ہونے پر بہرام شاہ نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا۔ جب تم چاہتے تھے کہ گولی سے تمہیں 1 کروڑ جتنا نقصان ہوا ہے تو پھر اتنی نوٹنکی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہاسپٹل کے پرائیویٹ روم میں بیٹھ کے دائیں جانب پڑے صوفے پر بیٹھے آئسان نے سرد لہجے میں استفسار کیا تو بہرام شاہ کے موبائل پر پب جی کھیلتے ارمغان خان نے اپنی شہد رنگ آنکھوں کو چھوٹا کر کے معصوم شکل بنا کر آئسان کو دیکھا۔ سب کے بہرام شاہ نے ہون کا کنارہ دانتوں تلے دبا کر بمشکل اپنے عمر سے کہہ کے روکا، وہ تو میں نے ماں جی کی وجہ سے کیا، وہ کا اچھا تھا تو اسی سے فائدہ اٹھایا میں نے۔ جب زرگام لالا نے اپنی شرٹ زخم پر باندھ لی انہیں تبھی اندازہ ہو گیا تھا اور ماں جی کو احساس دلانا تھا کہ دشمنی اور نفرت کا یہی انجام ہوتا ہے۔ آج میں خون میں لت پت تھا، کل کو کفن میں۔ دونوں ہاتھوں میں موبائل تھامے محویت سے گیم کھیلتے لاپرواہ لہجے میں کہتے۔ ابھی ارمغان خان بات مکمل کرتا کہ آئسان نے سب سے سرخ پڑتی آنکھوں سے ارمغان خان کے جھکے سر کو دیکھا۔ بکواس بند کرو چھوٹے خان، جان سے مار دوں گا آئندہ یہ گھٹیا بات دوبارہ کی۔ سب جانتے ہماری جان بستی ہے تمہیں، پھر یہ گھٹیا باتیں سوچی بھی کیسی تم نے؟ اگر ہدایت شاہ تمہارے کمرے تک پہنچ گیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ کوئی بھی منہ اٹھا کر حویلی میں داخل ہو جائے گا یا تمہیں نقصان پہنچا سکے گا۔ ارمغان خان تک تو موت کو بھی پہنچنے سے پہلے اس کے بھائیوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ تم پر تو زرغام خان خود کو وارد ارم اپنے بھائیوں کی جان لینے والی بات کر رہے ہو۔ کمرے کا دروازہ دار سے کھولتے اندر داخل ہوتے زرغام لالا نے ارمغان خان کے قریب پہنچتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو ارمغان خان نے سٹپٹا کر مدد طلب نظروں سے ہدایت شاہ کو دیکھا جو خود خون جھلکاتی نظروں سے ارمغان خان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ چھوڑو یار، بچہ ہے، نکل گئی بات منہ سے، اب جانے بھی دو۔ بہرام شاہ نے قدم زرغام خان کی جانب بڑھاتے نرم لہجے میں مسکرا کر کہا تو زرغام خان نے غصے کی زیادتی سے سر پڑتے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود پر ضبط کرنے کی کوشش کرتے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ ہدایت کہاں ہے؟ پھر تو نہیں جھگڑے تم لوگ؟ زرغام خان کے روبرو کھڑے ہوتے سنجیدہ لہجے میں استفسار کیا تو زرغام خان نے اپنی نیلی خون جھلکاتی نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھتے مٹھیاں بھیج کر اپنے اشتعال پر قابو پایا۔ سالے کا نکاح کروا کر آ رہا ہوں، دل تو میرا اسے جان سے مارنے کا تھا، مگر اپنی بہن کے آگے بے بس ہوا ہے یہ خان۔
اگر وہ یہ سمجھتا کہ حویلی داخل ہو جانا یا ارمغان خان کے کمرے تک پہنچ جانا اس کی وحادی ہے تو کان کھول کر سن لو اور اسے بتا دینا اس زرگام خان کی اجازت تھی کہ وہ حویلی کے اندر تک آ جائے۔ ہم جانتے تھے کہ وہ آئے گا، یہ بھی جانتے تھے کہ وہ پاکستان میں ہے اور اسے زخمی حالت میں ہاسپٹل سے کسی اور جگہ شفٹ کرنے والے بھی تم ہو۔ ہم جو بھی کر لیتے وہ اپنی مرضی کے بغیر سامنے نہ آتا، اس لیے یہ نکاح کا ڈرامہ کیا ہدایق شاہ کو سامنے لانے کے لیے، کیونکہ میرے پاس گاؤں کے اور اپنے بہت سے مسائل ہیں۔ میں اسٹار پلس کی 37 بیوی بن کر اس کا انتظار نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کب آئے گا۔ زیادہ مسئلہ پرورشہ کا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ماں کیوں اس قدر ان کے حالات میں لاکھ بار سمجھا بھی چکا ہوں مگر وہ نہیں مان رہی۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ کسی بھی طرح پرورشہ کا نکاح ہدایق شاہ سے ہو جاتا۔ سرد سپاٹ لہجے میں کہتے گہری نیلی آنکھوں سے پھر سے گیم میں غرق ارمغان خان کو گورا۔ صحیح وقت آنے دو، سب سامنے آ جائے گا۔ میں ذرا ڈرائیور کو دیکھ لوں، کپڑے لانے کا بولا تھا، اس سے پہلے فجر کا وقت گزر جائے۔ اپنے خون لگی شرٹ پر ہاتھ پھیرتے زرگام کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو پیچھے بیٹھے آہستہ نے تعصب سے سر ہلاتے ان تینوں کو دیکھا۔ میں بھی نماز کے لیے ہی جا رہا تھا، ساتھ ہی چلتے ہیں، اور چچی کو بھی گھر بھیجنا ہے، اتنا ڈوز کافی تھا۔ مجھے تو لگتا ہے یہ عورتوں کی سدھارنے کا یہی ٹھیک طریقہ ہے، زخمیوں کو ہسپتال پہنچاؤ۔ ارمغان خان کے ہاتھوں سے موبائل چھین کا سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو ایس خان کی بات پر بہرام شاہ کا دلکش کہکا گونجا، جبکہ زرگام نے تاثر سے سر ہلاتے آگے بڑھ کر ارمغان خان کو اپنے سینے سے لگاتے ارمغان خان کی پیٹھ تھپ تھپائی۔ آئندہ چاہے ماں ہو یا بیوی، انہیں اپنے طریقے سے ڈیل کرنا، ایسی بیوقوفوں والی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے سامنے بندوق تان کر چاہے ہدایق شاہ کھڑا ہو یا کوئی اور بھی، مجھے تم سے ہی سلامیت چاہیے، پھر چاہے خود کو بچانے کے لیے سامنے والے کو موت کے گھاٹ اتار دو۔ سرد و سپاٹ لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ارمغان خان کو دیکھتے ہوئے کہا تو ارمغان خان نے سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ جبکہ آئسان نے گہری سانس بھرتے بہرام شاہ کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا آئسان کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گیا۔ لالا آپ بھی جانتے کہ ہدایق لالا بیسٹ شوٹر ہیں، اگر ان کی نیت مجھے نقصان پہنچانے کی ہوتی تو میرے سینے کا نشانہ لیتے۔ اب انہوں نے ایسا کیوں کیا وہی بہتر جانتے ہیں۔ اور پرورشہ اور ہدایق لالا کے نکاح کا فیصلہ بہت اچھا کیا آپ نے، اپنے ڈارک براؤن بالوں کو ہاتھ کی مدد سے سیٹ کرتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو زرگام خان نے پرسوچ نظروں سے ارمغان خان کے چہرے کو دیکھتے سر اسپات میں ہلایا۔ اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے اٹھ کر نماز پڑھ لو، میں بھی مسجد میں نماز ادا کر کے آتا ہوں، میرے سے پہلے نماز پڑھ چکے ہو تم۔ نیلی آنکھوں کو چھوٹا کرتے گل کر ارمغان خان کو کہا تو روم کی فضا میں ارمغان خان کا دلکش کہکا گونجا تو زرگام خان نے مسکراتے ارمغان خان کے سلٹ کی بالوں کو ہاتھ سے بگاڑتے قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ کیا مطلب صبغہ؟ کہاں گیا بالال؟ تم فارم ہاؤس میں نہیں تھی کیا؟ قبر سے آہستہ کا ڈس نکالتے فون کان سے لگائے حوریہ نے حیرت سے استفسار کیا تو دوسری جانب فارم ہاؤس کے باہر کھڑے صبغہ شاہ نے پریشانی سے ماتھا مسلتے جنگل کی جانب نگاہ دوڑاتے بری طرح اپنے لب کچلے۔ بہرام لالا نے کہا تھا کہ میں اب یہاں سے چلی جاؤں، ان کے گارڈز آ جائیں گے، اور وہ کمینہ شاہ مجھے کہہ رہا تھا کہ لالا کی وجہ سے یہاں بندھا ہوا ہے، جب تک نہیں آئیں گے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اور اب آدھی رات کو گارڈ کی درگت بنا کر پتہ نہیں کہاں نکل گیا ہے۔ وہ تو میں نے ویسے ہی گارڈ کو کال کی تو اس بیچارے کی چیخو پکار سن کر مجھے اس کمینے شاہ کی فرما برداری کی وجہ سمجھ آئی۔ ویسے چاہے مجھے نظر اٹھا کر نہ دیکھے مگر غیرت مند اتنا تھا کہ جانتا تھا کہ میں فارم ہاؤس میں اکیلی ہوں، اسی لیے وہی بائی کا فرما بردار بن کر بیٹھا رہا۔ اور ابھی مجھے کہ کچھ گھنٹے ہی ہوئے تھے کہ اپنی شرافت دکھا دی۔ دانت پیستے قدم جنگل کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا تو فون سے حوریہ شاہ کی کھلکھلاتی ہوئی ہنسی کی آواز گونجی، مطلب کچھ تو ہے تمہارے کمینے شاہ کے دل میں۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہوتے اپنے بالوں میں برش کرتے مسکرا کر کہا تو صبغہ شاہ نے تلخی سے مسکراتے سر جھٹکا، دل میں تو تم ہو، میں تو وہ انچاہا وجود ہے جسے وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا، جس کی محبت کو وہ رتی کے باؤ نہ خریدے۔ میں کہیں بھی نہیں ہوں، نہ بلاشاہ کے دل میں نہ ہی اس کی سوچوں میں، وہاں تو صرف تمہارا بسیرا ہے، مجھ سے تو بس غیرت کا رشتہ ہے، میں اس کے خاندان کی عزت ہوں،
میری عزت کی حفاظت کے لیے وہ اپنی جان دے سکتا ہے، مگر میری محبت کی وجہ سے میری جان لے بھی سکتا ہے۔ طلحہ لہجے میں کہتے بائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آنکھ کے کنارے سے آنسو صاف کرتے پوری طرح اپنے لب کچل ڈالے۔ میں بلال شاہ کے دل میں ہوں یا نہیں یہ معنی نہیں رکھتا، میں آئس خان کا نصیب اس کے نام سے منسوب ہوں، یہ اہمیت رکھتا ہے۔ بلاج اور عقیدت کی بہت سی عادتیں ملتی ہیں، وہ دونوں ضدی اور ہٹ درم ہیں، اپنے کرنے والے، مگر وہ دونوں اپنے نام سے منسوب رشتوں پر جان دینے والے ہیں، بے وفائی نہیں کر سکتے۔ زرغام لالا عقیدت کو چھوڑنے کا فیصلہ بھی کرتے تو عقیدت کبھی انہیں نہیں چھوڑتی۔ یہ بلاج اور عقیدت کی فطرت ہے، اپنی دسترس میں آنے والی چیزیں کسی دوسرے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ تو بس ایک بار بلاج شاہ کے نام سے منسوب ہو جاؤ، پھر دیکھنا بلاج شاہ کے دل و دماغ اور دنیا پر صرف تمہارا ہی راج ہوگا۔ بلاج شاہ کے لیے اس دنیا میں صرف ایک ہی لڑکی اہمیت رکھتی ہے، اور وہ ہوگی صبغہ بلاج شاہ۔ حوریہ شاہ نے محبت بڑے لہجے میں کہا تو حوریہ کی باتوں سے صبغہ کے ہونٹوں پر بھی خوبصورت مسکراہٹ رنگی۔ اچھا بس اتنے خواب کافی ہیں، تم جاؤ اپنے خان کے پاس، نظر اپنے شاہ کو ڈھونڈ لوں، مدم کہہ کر لگاتے ہوئے کہا۔ تو حوریہ شاہ نے مسکرا کر نفی میں سہلادے کال بند کر کے فون ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا۔ جبکہ دردوں کے قریب کسی انسان کے سائے کو محسوس کرتے صبغہ تیز قدم لیتی آگے بڑھی۔ صبح کے 4:30 جنگل کی تاریکی میں 14ویں کے چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، گہری خاموشی میں جنگلی جانوروں کی آوازیں گونج رہی تھی۔ صبغہ شاہ ڈرپوک ہرگز نہ تھی، رب کی ذات کے علاوہ دل میں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، بس ایک ڈر تھا بلاج شاہ کے کھو جانے کا، اور اب تو وہ اپنے اس ڈر پر بھی قابو پا چکی تھی۔ گھنے جنگل میں آگے بڑھتے ہوئے وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بلاج شاہ یہیں کے ہیں، وہ چاہے خود جتنی بھی تکلیف دے، مگر اس کے ہوتے کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ صبغہ شاہ کو خروش بھی پہنچا سکے۔ وہ چاہے صبغہ کی نظر سے اوجھل تھا، مگر اس کی ہر نظر صبغہ شاہ پر ہی تھی۔ صبغہ تیزی سے آگے بڑھتے درخت کے قریب سے گزری تو اپنے پیچھے درخت سے کچھ گرنے کی آواز پر دہل کر رہ گئی۔ اس اچانک افطار پر دل ایک لمحے کو بند ہوتا محسوس ہوا۔ بند ہوئی سانس بحال ہوئی تو جیکٹ کی جیب سے پسٹل نکال کر ابھی وہ پلٹی کہ پیچھے موجود وجود نے ہونٹوں پر پوری اصرار مسکراہٹ سجائے آگے بڑھتے ہاتھ میں تھامے تیز دھار چاقو کو صبغہ شاہ کی شارک پر رکھ کر دباؤ ڈالا۔ اللہ تمہیں غارت کرے بلاج شاہ، کمینے انسان، جان نکالی میری۔ اپنے ارد گرد پھیلی بلاج شاہ کی محسوس خوشبو کو محسوس کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا۔ تو صبغہ کے چلانے پر بلاج شاہ نے صبغہ کی گردن پر موجود چاقو پر دباؤ ڈالا۔ تمہاری یہ 2 نمبر محبت بڑی ٹھڑکی نظروں میں آ گیا ہوں، ابھی بھی غارت ہونے میں کوئی کسر باقی ہے، اور ابھی کہاں نکالی ہے تمہاری جان میں نے؟ تمہیں تو سسک سسک کر مرنے پر مجبور نہ گیا تو میرا نام بھی بے رحم شاہ نہیں۔ شفاق لہجے میں کہتے چاقو کی نوک پر دباؤ ڈالا تو اپنی گردن پر نمی محسوس کر کے صبغہ کی آنکھیں بے سہاتا نم ہوئیں۔ نامحسوس انداز میں پسٹل کو جیکٹ کی جیب میں واپس ڈالتے اپنی گردن کے گرد لپیٹی بلاج شاہ کے بازو کو دونوں ہاتھوں میں تھام کر جھٹکا دیا، اور رخ بدل کر اپنی ٹانگ فولڈ کر کے بلاج شاہ کی پیٹھ میں گھٹنا مارا تو صبغہ شاہ کی اس جرأت پر بلاج شاہ کا دلکش قہقہ جنگل کی فضا میں گونج کر ارتعاش پیدا کر گیا۔ تم سے محبت اپنی جگہ، مگر تمہارا ایسا کوئی ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ بڑے آئے بے رحم شاہ، اپنی گردن سے خون کے قطروں کو صاف کرتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا۔ تو بالاج نے ابرو اچکا صبغہ شاہ کو دیکھتے پیچھے درخت سے ٹیک لگائی۔ واو گریٹ، مطلب صبغہ شاہ کے محبت میں شرائط ہے کہ وہ محبوب کے ان ظلموں کو برداشت کرے گی، ان کو نہیں۔ امپریسو، تو بتاؤ میرے کون کون سے ظلم برداشت کر سکتی ہوں تاکہ میں وہ نہ دوں، اور ان ظلموں اور زخموں سے تمہاری روح تک زخمی کر دوں جو تمہاری برداشت میں نہیں۔ گہری رات سی سیاہ آنکھوں میں چمک لیے بلیک ہوڈی پہنے، دھڑ سے ٹیک لگائے سرد سپاٹ لہجے میں ایک لفظ بار کو کہتا وہ صبغہ شاہ کو اس اندھیری رات تاریخ جنگل کا ایک حصہ لگا۔ یہ شرائط نہیں ہے بلاج شاہ، عورت ہو کر ظلم سہ کر میں مردوں کو شے نہیں دے سکتی۔ اگر صبغہ شاہ کمزور پڑ سکتی ہے تو پھر کوئی اور کیوں نہیں؟ مجھے کمزور نہیں بننا۔ اور رہی بات روح کو زخمی کرنے کی، وہ تو تم کر چکے ہو اس دل میں کسی اور کو بسا کر۔ چھوٹے چھوٹے قدم لیڈی بلاج شاہ کے روبرو کھڑے ہوتے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بلاج شاہ نے چاند کی روشنی میں نظر آتے صبغہ شاہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے تاثر سے سر ہلایا۔ جینس کی پاکٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پہنے، بلیک لانگ کے کوٹ کے ساتھ بلیک ہی شوز پہنے، شہد رنگ بالوں کو کیچر میں قید کیے،
بوڑھی شہد رنگ آنکھوں میں محبت کے دیپ جلائے، گلابی بڑے بڑے ہونٹوں کو بری طرح کچلتے وہ بلا شاہ کے سامنے سے آپ سوال بنی کھڑی تھی۔ مجھ سے کوئی امید مت رکھو صبغہ شاہ، میں تو تمہیں اذیت دوں گا مگر میرا ساتھ تمہارے لیے ناسور بن جائے گا۔ ایک دم سے ٹیک ہٹاتے صبغہ کی گردن اپنے دائیں ہاتھ میں دبوتے زخمی شیر سی داڑ لیے گراتے ہوئے کہا تو صبغہ شاہ نے اپنی آنکھیں سختی سے بند کرتے گہری سانس لیتے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ امید ہی تو سب کچھ ہے، بوڑھی شد رنگ آنکھیں بلا شاہ کی گہری سیاہ آنکھوں میں گاڑتے ہونٹوں پر دل جلا دینے والی مسکراہٹ لیے جواب دیا تو بلا شاہ کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رینگی۔ مگر ٹوٹ جائے تو انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا، صفاقیت سے کہتے ایک ہی جھٹکے میں صبغہ کو پیچھے کی جانب دھکیلا تو صبغہ نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا۔ میری امیدیں تو انشاءاللہ نہیں ٹوٹیں گی مگر کمینے انسان، تمہاری ہڈی پسلی آج ضرور میرے ہاتھوں ٹوٹے گی، بلا شاہ کے مسکراتے چہرے کو دیکھتے چلا کر کہتے آگے بڑھ کر کلہ بازی لگاتے ٹانگ گھما کر بلا شاہ کے چہرے پر مارنی چاہی مگر بلا شاہ نے بر وقت پیچھے کی جانب جھکتے صبغہ کے وار کو ضائع کیا۔ صبغہ کے سیدھا ہونے سے پہلے ہی ہاتھ بڑھا کر صبغہ کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹے ایک ہی جھٹکے میں صبغہ کو اپنے شکنجے میں لیتے زمین پر پٹھا تو جنگل کی خاموش فضا میں صبغہ شاہ کی دبی دبی چیخ گونجی، اپنی زبان کو قابو میں رکھو صبغہ شاہ، تم میری ہڈی پسلی توڑو نہ توڑو، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا اب اگر مجھے میرے ارد گرد دکھائی بھی دی۔ اب تک تمہارا جو لحاظ کیا وہ صرف کزن اور عورت ہونے کی حیثیت سے، اپنی آئی پر آؤں تو لحاظ تو میں اپنے اصولوں کا بھی نہیں رکھتا۔ گھٹنوں کے بل زمین پر صبغہ کے قریب بیٹھے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو صبغہ شاہ نے مسکرا دی نظروں سے بلا شاہ کو دیکھا جس پر بلا شاہ نے مٹھیاں بیچ کر اپنے اشتہار پر قابو پانے کی کوشش کی۔ ابھی وہ وہاں سے اٹھا کہ صبغہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مٹھیوں میں مٹھی برتے بلا شاہ کے چہرے پر اچھالی اور اپنی بائیں ٹانگ سے بلا شاہ کے سینے پر وار کرتے اسے پیچھے زمین پر دھکا دیا۔